اشرف الفقہاء دیا علماء امت نے زبان علم و عرفان میں تمہاری ذات عالی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں اور تمام صحابہ میں سب سے زیادہ حدیثیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے مروی ہیں۔ آپ ہر جگہ سنتے ہیں کہ ابو ہریرہ نے یہ کہا، ابو ہریرہ نے یہ کہا، ابو ہریرہ نے یہ کہا، اتنی حدیثیں انہوں نے روایت کی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی چیز یاد نہیں رہتی تھی، جب کچھ سنتا تھا تو بھول جاتا تھا، حضور کی خدمت میں بیٹھتا تھا، حضور اچھی اچھی باتیں فرماتے تھے، حدیث سنتا تھا، لیکن پھر تھوڑی دیر کے بعد بھول جاتا تھا، بہت پریشان تھے۔ تو کسی حکیم صاحب کے پاس نہیں گئے کہ مجھے معجون لکھ دیجئے کہ میری میموری اسٹرانگ ہو جائے۔ طبیہ کالج کا اس زمانے میں دماغین نہیں تھا، شمع لیبارٹری کا میمورین نہیں تھا، وہاں حکیم لوگ تھے، لیکن حضرت ابو ہریرہ کسی حکیم کے پاس نہیں گئے، نہ بادام کھایا، نہ پستہ کھایا، اور نہ معجون مرکب کھایا، سیدھے حضور کے پاس گئے۔ کیوں؟ حضرت ابو ہریرہ مومن بھی تھے اور حضور کی عظمت کو صرف اس لیے زبانی نہیں مانتے تھے، دل سے مانتے تھے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایسی طاقت، ایسی قوت ہے کہ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی چیز یاد نہیں رہتی ہے۔ تو حضور فرما دیتے کہ نہیں یاد رہتی ہے تو خوب رٹ، مشق کر، یاد ہو جائے گی، کچھ نہیں۔ حضور نے فرمائے ابسط رداءک، اپنی چادر بچھا دو۔ یہ نسخہ بتا رہے ہیں حضور، آئے ہیں میموری کیچنگ پاور مانگنے کے لیے، اور حضور فرماتے اپنی چادر بچھا دے۔ حضرت ابو ہریرہ نے یہ نہیں پوچھا کیوں، اس لیے کہ حضور کے ہر حکم میں حکمت ہے، وہاں ایوں اور کیوں بولو گے گئے کام سے۔ حضور نے کہا چادر بچھاؤ، تو یہ نہیں کہا کہ کیوں۔ یہ لوگ اصلی مرید ہیں، جن کی عظمت جانتے ہیں، وہاں ایوں اور کیوں نہیں کہتے، وہ جانتے ہیں کہ یہ جو حکم ہو رہا ہے اس میں کچھ نہ کچھ راز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے اپنی چادر ڈال دی، اب انتظار کر رہے ہیں آقا کیا کرتے ہیں۔ پھر حضور نے اپنا ہاتھ یوں اوپر کیا، یوں لیا ڈال دیا، یوں لیا ڈال دیا، یوں لیا ڈال دیا۔ پھر آپ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے اب اس کو سمیٹ لو۔ سمیٹنے کو کیا بولتے ہیں؟ واڑی لو، اب اس کو وال لو۔ انہوں نے موڑ لیا اور فرمایا سینے پر لگا دو۔ حضرت ابو ہریرہ نے اپنی چادر موڑی، تعویذ بنایا اس کا اور سینے سے لگا دیا۔ یہ بھی تعویذ کا ایک ثبوت ہے، کاغذ موڑو یا کپڑا موڑو، موڑ کے سینے پر لگاؤ، دھاگے میں لٹکا دو، یہ دونوں کیوں مولانا صحیح ہے، یہ بھی استخراج ہے۔ حضور نے کہا اس کو سینے سے لگاؤ، لگا لیا۔ پھر قسم کھا کے کہتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اس وقت سے میں نے جو کچھ سنا کبھی نہیں بھولا، کبھی نہیں بھولا۔ یہ شان ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ وہی ابو ہریرہ ہیں جن کو علم، فہم، میموری، کیچنگ پاور، دماغی توانائی، علم کی عظیم دولت
ایک چادر کا تعویذ سینے سے لگانے سے سرور کائنات کی بارگاہ سے مل گیا۔ وہی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، بیہقی شریف کی حدیث ہے، اور اس کو مواہب لدنیا میں بھی اس حدیث کو ذکر کیا ہے، غالباً خصائص کبریٰ میں بھی یہ حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک جنگ کے موقع پر صحابہ کرام کے پاس کھانے کا سامان سب ختم ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لوگ حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کھانا ختم ہو گیا، راشن ہے نہیں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں وہاں بیٹھا ہوا تھا، حضور نے مجھے دیکھا اور ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ تمہارے پاس کوئی چیز کھانے کی ہے؟ سب سے کیوں نہیں پوچھا؟ ابو ہریرہ ہی سے حضور کیوں پوچھ رہے؟ کیونکہ جتنے بیٹھنے والے تھے کسی کے پاس کچھ تھا ہی نہیں، صرف ابو ہریرہ کے پاس ہی تھا۔ یہ بھی علم غیب ہے۔ سنی جو ہے ہر چیز سے غیب اور عظمت مصطفیٰ ثابت کرتا ہے، اور وہاں بھی ذرا سا یہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا، نہیں تھا، ابے تو اسی میں رہ جائے گا اور منکر نگیر ٹیٹوا دبا دیں گے، ہو جائے گا اور توبہ بھی نصیب نہیں ہوگی۔ الحمدللہ ہم گنہگار سہی، بدکار سہی، لیکن آقا کے وفادار تو ضرور ہیں۔ خالی نعرے مت لگانا، نبی کی اطاعت بھی کرنا، جس پر میں آ رہا ہوں۔ نماز کے پابند بھی آپ لوگ ہو جانا۔ یہ نہیں کہ حضور بچا لیں گے، بچائیں گے، لیکن بچانے والے کے ساتھ آپ کی وفاداری بھی تو ہونا چاہیے۔ خالی پیڑا کھاؤ گے اور بات نہیں مانو گے، ذات کو بھی مان، بات کو بھی مان۔ پتھر نے یہی بتایا تھا کہ ہم بات ماننے والے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور نے کہا، ابو ہریرہ تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو انہوں نے کہا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار نے فرمایا، کیا دیر ہو گئی؟ سرکار نے فرمایا کہ لے کر آؤ۔ تو ایک چھوٹی سی تھیلی تھی، اس میں کھجور حضرت ابو ہریرہ رکھتے تھے، وہ لے کر کے آئے۔ تو حضور نے ایک دسترخوان چمڑے کا بچھایا اور فرمایا، ابو ہریرہ اس پر ڈال دو۔ کہنے لگے میں نے ڈال دیا۔ تو میں گننے لگا کہ کتنی ہیں۔ تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب گنا تو کل 21 کھجور تھی۔ اتنی سمجھو تھی، 21 کھجوریں دسترخوان پر تھی۔ اب حضور نے کیا کیا؟ ایک ایک کھجور اٹھایا، بسم اللہ پڑھ کر دم کیا، ایک طرف رکھا۔ اس طرح 21 کھجوروں پر حضور نے بسم اللہ پڑھ کے دم کیا، اور پھر اپنے ہاتھ سے سب کو بیچ میں جمع کر دیا اور کہا، ابو ہریرہ اعلان کر دو کہ 10 لوگ آئیں اور کھاتے جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، میں نے اعلان کر دیا، جتنی فوج کے لوگ ہیں 10 آئیں اور 10 آ کر کے کھائیں۔ ایک 10 کی جماعت آئی اور کھایا، اتنا کھایا کہ 10 کہنے لگے بس اتنا کھا لیا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا، وہ 10 گئے، پھر 10 آئے، وہ 10 گئے، سب جتنے 10 آئے سب بس بس کہہ کے چلے گئے۔ ابو ہریرہ فرماتے وہ کھجور اتنی کی اتنی۔ ابو ہریرہ کو یہ حضور ایمان اور عقیدہ دے رہے تھے، ابو ہریرہ تم نہیں کھلا رہے ہو، مصطفیٰ کھلا رہے، اور تمہاری یہ کھجوریں مصطفیٰ کی برکتوں کا ذریعہ اور وسیلہ بن گئی۔ بغیر اس کے بھی حضور کھلا سکتے تھے، لیکن دنیا کو یہ تاریخ بتانا ہے کہ حضور اپنی برکتیں بھی دے رہے ہیں تو اس میں کھجور کا وسیلہ سامنے رکھ رہے ہیں۔ اگر ہم کسی ولی کی برکت لینا چاہیں، رسول کی برکت لینا چاہیں، خدا کی رحمت لینا چاہیں تو بیچ میں وسیلہ کر لو، انشاءاللہ برکتیں ملتی چلی جائیں۔
حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں پوری فوج کے لوگ کھا گئے، ہزاروں کی تعداد میں 21۔ یہاں تو بھوکے روزے دار کو 21 دے دو تو پہلے ہی ہضم کر ڈالے، گٹھلی بھی نہ پھینکے جس کو زیادہ بھوک لگی۔ وہاں پوری فوج، ایک دو نہیں، پورا لشکر کھا رہا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو ہریرہ اب اس کو تم اپنی تھیلی میں رکھ لو، جتنا لائے تھے اتنی رکھ لو۔ لائے تھے تو بغیر بسم اللہ پڑھی والی لائے، اب حضور اپنا تبرک دے رہے ہیں، اب یہ بسم اللہ میں نے پڑھ دیا، اب لے کے جاؤ۔ سوچ لیجئے کہ حضور دنیا کو بتا رہے ہیں کہ جو سچا نائب رسول ہے اگر وہ کچھ پڑھ کر کے دے تو اس کو ویسے مت سمجھنا، اب یہ پڑھا ہوا جا رہا ہے۔ پانی آیا تھا بغیر پڑھے ہوئے، اب جا رہا ہے پڑھا ہوا، اب یہ برکت والا ہو جائے گا۔ حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ نے وہ کھجوریں اپنی تھیلی میں رکھ لی۔ یہ بھی نہیں پوچھا کہ حضور ایسا کیوں؟ کیوں پوچھنے کا سوال نہیں تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں کیوں نہیں پوچھنا تھا؟ وہ تو جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ مالک کل نے آپ کو، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا۔ دونوں جہاں کی نعمتیں ان کے خالی ہاتھ ہیں، دونوں جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ یہ شان ہے جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کھجور بھی اللہ کی نعمت ہے، بسم اللہ پڑھ دیا، کھجور 21 کی 21 رہی، اور وہاں 21,000 آدمی کھا کر کے سیراب بھی ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِذَا أَرَدْتَ أَن تَأْخُذَ مِنْهُ فَادْخُلْ يَدَكَ فِيهِ۔ اے ابو ہریرہ، جب تمہارا دل چاہے کہ کچھ کھاؤں اس میں سے تو بس ہاتھ ڈال کر کے نکال دینا، تھیلی میں ہاتھ ڈالنا۔ کیا فرما رہے ہیں سرکار؟ لمبی حدیث ہے، یہ جملہ آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ وَإِذَا أَرَدْتَ أَن تَأْخُذَ مِنْهُ فَادْخُلْ يَدَكَ فِيهِ وَلَا تَكْفَرْ، اس میں سے ہاتھ ڈال کر نکالتے جانا۔ اور اذا فرمایا جب جب تمہارا دل چاہے، ہاتھ ڈالنا نکالنا، اس کو جھاڑ کر کے خالی مت کرنا۔ آج کل برکتیں اس سے بھی ختم ہو جاتی۔ کتنا ہے، کتنا ہے۔ آپ جب دعوت ولیمہ کرو تو دیکھ کھول کھول کے مت دیکھا کرو، نکالتے جاؤ نکالتے جاؤ نکالتے جاؤ، انشاءاللہ برکت ہی ہوتی جائے۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں کا رواج ہے کہ دیکھ فوراً ڈھک دیتے ہیں، نکالتے ڈھک دیتے ہیں، نکالتے ڈھک دیتے ہیں، جھانک جھانک کے دیکھتے نہیں ہیں، اور جہاں جہاں جھانک کے دیکھتے ہیں وہیں کھانا ختم ہو جاتا ہے۔ اور جو دل لگا کر کے برکت اللہ کی طرف سے اور مصطفیٰ کی دعا سے یہ آئے گا تو انشاءاللہ تھوڑا کھانا بہت لوگوں کو بھی کافی ہوگا۔ تو حضور نے فرمایا اس کو خالی مت کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ کا گوڈاؤن ہمیشہ بھرا رہتا تھا، کمر سے تھیلی باندھے رہتے رہے۔ جب کوئی دوست کہتا ہے ابو ہریرہ بھوک لگی، لے کھا۔ گھر کے لوگ کہتے تھے کھانے کی ضرورت ہے، لے کھا۔ اور فرماتے ہیں کہ فَأَكَلْتُ مِنْهُ لِحَيَاةِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ۔ حضور کی زندگی تک میں اس میں سے کھاتا کھلاتا رہا۔ یہ تھیلی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دی تھی تو اس کے بعد حضور 1 سال تک باحیات رہے۔ کہتے ہیں حضور جب تک زندہ تھے ظاہری حیات میں میں اس سے کھاتا پیتا رہا۔ اور پھر فرماتے ہیں وَأَبِي بَكْرٍ، اور جب تک حضرت ابو بکر زندہ رہے میں اسی میں سے کھاتا رہا۔ حضرت ابو بکر
کی حکومت 2.5 سال تھی. کتنے ہو گئے؟ 3.5 سال. کہتے وعمر، اور حضرت ابو بکر کی حکومت کے بعد حضرت عمر کی جو حکومت آئی جو 10 سال تھی، اس میں بھی میں اسی سے کھاتا رہا. پھر آگے فرماتے ہیں وعثمان، اور حضرت عثمان کی حکومت رہی تب بھی میں اسی میں سے کھاتا رہا. حضرت عثمان 13 سال تک خلافت کے تخت پر رہے. کل کتنے سال ہو گئے؟ 26.5 سال اسی 21 کھجور میں سے کھاتے رہے. اور پھر فرماتے ہیں الا اخبرکم کم اکلت منہ واخذت منہ، کیا میں تمہیں اس بات کی خبر نہ دے دوں کہ میں نے اس تھیلی سے کتنا کھایا اور کتنا راہ خدا میں خرچ کیا. ارے اس کو راستہ دے دو نا بھائی، جانے دو جانے دو. تبلیغی جماعت کو جتنا بھگاؤ گے اتنی گھسے گی. نہیں، نکل گیا. پھر فرماتے ہیں وَأَكَلْتُ مِنْهُ مِئَتَيْ وَسَقٍ، ارشاد فرماتے ہیں میں نے اس تھیلی سے 200 وسق خود کھایا اور پریوار کو کھلایا. 200 وسق. ابھی میں اس کا وزن بتاؤں گا. وَأَخَذْتُ مِنْهُ 50 وسقا فی سبیل اللہ، اور 50 وسق اللہ کی راہ میں نے خرچ کیا. جب ہم نے اس کا حساب لگایا تو 50 وسق کا وزن 9.25 ٹن ہوتا ہے. 50 وسق کا 9.25 ٹن. تو 200 کا کتنا ہوگا؟ 37 ہوگا. 9 چوک 36، اور وہ جو 1.25 ہے تو 37 ہو گیا. تو 37 اور 9 ملا دیجئے 46، اور پاؤ 46.25 ٹن. فرماتے ہیں میں نے اس میں سے 46.25 ٹن خرچ کیا. اور فرماتے ہیں کہ مجھے 3 مصیبتیں بہت سخت ہوئی زندگی میں. پہلی تکلیف اور مصیبت جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، اور دوسری تکلیف اس وقت ہوئی جب حضرت عثمان غنی کا قتل ہوا، شہید ہوئے. اور جب حضرت عثمان غنی شہید ہوئے فلما قتل عثمان، جب حضرت عثمان شہید ہوئے فانتہبا ما فی بیتی، فرماتے ہیں جو میری گھر میں جتنی چیزیں تھیں وہ سب ظالموں نے لوٹ لیا. وانتہب المزودہ، اور فرماتے ہیں اسی میں میرا یہ توشے دان بھی لٹ گیا. یہ مجھے سب سے بڑا غم تھا کہ وہ راشن کا تھیلا جو نبی کے ذریعے ملا تھا، ظالموں نے وہ تھیلی بھی اڑا دی، میرے گھر کی ہر چیز ختم کر دی. تو یہ مجھے غم تھا. تو مجھے یہ عرض کرنا ہے میرے دوستو، نبی کی عظمت پر یقین